هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. بہت بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو خالص اللہ کی محبت کے لیے یہاں جمع فرمایا اور آپ حضرات نے بہترین عمدہ کھانا کھلایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کے علاوہ کوئی اور ہدیہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور یہ اخلاص للہیت اور اللہ کے لیے محبت کا نتیجہ ہے. کچھ باتیں میں خواتین کو بتاتا ہوں مردوں کے مقابلے میں، کہ خواتین عام طور پر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین یہ کمزور ہوتا ہے. خواتین میں عام طور پر شکوہ شکایت زیادہ کرتی ہیں، اور اگر تربیت نہ ہو گھر میں تو درگاہوں میں جاتی ہیں، عاملوں کے پیچھے پھرتی ہیں اور رتی کو ہتی کرتی ہیں، رائی کو پہاڑ کرتی ہیں. تو اس لیے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کے تسمہ اگر ٹوٹ جائے پٹی تو پہلے اللہ سے مانگو. اس میں یہ سبق ہے رہتی دنیا تک آنے والی ہماری ماں بہنوں کے لیے کہ ہر کام میں اللہ سے رجوع ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو صحابیات کے واقعات میں آتا ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی، اور دوسرا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، وہ بہت بہترین آسان نسخہ بتاتے ہیں رجوع اللہ کا، تعلق مع اللہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، دنیاوی کام ہو دینی کام ہو، ایک لمحے کے لیے زبان سے نہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کہے کہ اللہ میں باورچی خانہ جا رہی ہوں، ذائقہ دار کھانا پکوا دیجیے. اے اللہ میں ہسپتال جا رہی ہوں، ڈاکٹر دوائی جو لکھے گا اس میں شفا پیدا کر دیجیے. اے اللہ میرے شوہر آنے والے ہیں، میرے دل میں ان کی محبت، ان کے دل میں میری محبت پیدا کر دی. دل میں اس طرح صبح سے شام تک 10 کام پر کہتے رہیں گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین بڑھ جائے گا. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا تعلق مع اللہ کو مضبوط کریں. دوسرا، حضرت ہمارے قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں میں نماز کا ماحول بنے. اذان کے ساتھ آپ کے لیے مسجد جانا نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، تو فوراً اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے نماز کا فریضہ ادا کریں. اور گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی وضو سکھائیں اور ان کو بھی چھوٹا سا مصلی دے کر اور جو ہے ہم اپنی نقل کرنے کو بتائیں، تو بچپن سے بچوں کو بھی عادت ہوگی. تو نماز کا ماحول گھر میں ہونا چاہیے. شادی بیاہ میں، تقریب میں، غم میں، اور جو ہے عید کے دن میں، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر کبھی ہماری نماز نہ چھوٹے. اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج. نمبر 3، زبان کی حفاظت کا اہتمام کریں. عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زبان کی حفاظت بہت خطرے میں رہتی ہے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ جائیں گی. ایک صحابیہ نے احسان کیا، سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وجہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ زبان کا استعمال مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ غلط کرتی ہیں. تو زبان کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں 3 طریقے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ خیر کی باتیں بولیں، بولنے سے پہلے سوچ لیں. ایسی بات نہ بولیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسی بات نہ بولیں جس سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. شاہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خاموشی کے بہت بڑے فوائد ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو جاتی، اور دوسرا فائدہ، اہم فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا. تو اس لیے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، بلا ضرورت ہرگز نہ بولیں. عورتیں میت کے گھر میں بیٹھ کر بھی بولتی رہتی ہیں، تو اس لیے زبان پر کنٹرول رکھیں. نمبر 3، زبان کی حفاظت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی زبان کو ذکر سے لبریز رکھیں، رطب اللسان ہو، مشغول رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار اور صحت و تجوید کے ساتھ تلاوت. اس کا اہتمام کریں گی تو خود بخود زبان مشغول ہو جائے گی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں. تو لایانیات سے، خرافات سے بچ جائیں گی. نمبر 4، شرعی پردہ اختیار کریں. پردہ صرف پردہ نہیں، شرعی پردہ. شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایسا لباس ہو جس میں بدن کا کوئی عضو کا اظہار نہ ہو، فٹنس نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گلے سے لے کر
اپنے پیر تک ایک سیدھا لباس ہو، عبا جس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی سلائی نہ ہو، صرف گول شکل میں، اور پھر اوپر سے نقاب اوڑھ لیں کمر تک، اور اس میں صرف آنکھوں کے پاس جالی ہو، اور جو ہے اور نوز پیس فلاں پیس یہ کچھ نہ ہو۔ دبئی اور کویت کا برقع تو حرام، گناہ کو دعوت دینے والا حرام لباس ہے، اس لیے ہرگز وہ برقع استعمال نہ کرے۔ اور شرعی پردے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پردہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ہم آپ کو نہ دیکھیں، آپ ہم کو نہ دیکھیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی آئے، تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ یہ نابینا ہے، ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پردہ نہیں فرمایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیامت تک آنے والی ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردے کا مفہوم سمجھایا کہ اما جان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے تو تم نے نامحرم ہے تو پردہ کیوں نہیں کیا؟ اما جان نے سادہ سا جواب دیا کہ وہ نابینا ہے، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو بینا ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی وہ تم کو نہیں دیکھ رہے لیکن تم ان کو دیکھ رہی ہو۔ اس لیے بتایا کہ دونوں طرف سے پردہ ہونا چاہیے۔ میت کے گھر میں بیٹھ کے آنے والے مردوں کو تاکتے رہتی ہیں، اور یہ جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی جو ہے نامحرم مردوں کو دیکھنے سے بچائیں۔ تیسری چیز شرعی پردے کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ اجنبی مردوں سے تو پردہ کرتی ہیں اور باہر نکلتے ہوئے برقع پہن کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں آنے جانے والے حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک طویل فہرست ہے، ماموزاد بھائی، خالازاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، چچازاد بھائی، اور شوہر کے چھوٹے بھائی دیور، بڑے بھائی جیٹھ، اور چھوٹی بڑی بہن کے شوہر جن کو جیجا جی اور بھائی جان کہتے ہیں، بہنوئی کہتے ہیں، اسی طرح اپنی طرف سے شوہر کی طرف سے یہ ساری رشتہ داریاں ایسی ہیں جو گھر میں رات دن آتے ہیں اور ہم بلا تکلف بات کرتی ہیں، ان سے بھی پردہ ضروری ہے، اور ان سے پردہ نہیں کریں گی تو پھر شیطان کی طرف سے گناہ ہوگا۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے گھروں کے اندر، تو اس لیے ان سے بھی بچنا شرعی پردہ ہے۔ نمبر 5، شوہر کے ساتھ شکر والی زندگی گزاریں اور جائز امور میں اطاعت والی زندگی گزاریں۔ عام طور پر شکوہ شکایت ہوتی ہے، بہترین چیز شوہر لائے گا تو اس پر نقص نکالیں گے اور جو ہے کوئی عیب بتائیں گے، کہیں گے کہ ہم خود لے لیتی کپڑا، کیا ضرورت تھی آپ کو لے کر آنے کی۔ ایسا نہیں ہے، آپ شکر سے زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، اور شکوہ شکایت سے زندگی میں پریشانی آتی ہے۔ ہر چیز میں الحمدللہ کہیے اور شکر کا پہلو اختیار کیجیے۔ اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت، یہ اولاد امانت ہیں، ان کو جو ہے آپ موبائل دے کر، ہمارے زمانے کے وہ بچپن کے کھلونے، ریل والے، باورچی خانے کے سامان بچیوں کا، اور عمارت توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر سے جوڑنے والے کھلونے اب بازار میں ختم ہو گئے۔ اب تو موبائل کو ہی کھلونا بنا کر ماں باپ دیتے ہیں بچوں کو، اور فخر سے کہتے ہیں یہ تو یوٹیوب بھی چلاتا ہے اتنی کم عمر میں۔ یہ بربادی ہے، اور جو ہے کسی بھی غلطی کے اندر ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے کوئی سمجھوتا نہیں، 10 مرتبہ کہیں اور جو ہے غلطی پر پیار سے ٹوکیں، اور لاڑ پیار اتنے نہیں کہ فجر چھوڑ کے سو رہا ہے بعد میں اٹھ کے پڑھ لے گا، یہ لاڑ بھی نہیں، اور اسی طرح سختی بھی نہیں، بددعا نہ کریں، کوسیں نہیں، اور اسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، تہذیب کی زبان استعمال کریں، آئیے جائیے، ہر کام میں سوال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بچپن سے ان کا ذہن موڑیں کہ کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ جگاتا کون ہے؟ اللہ۔ سلاتا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز میں آپ ہی سوال کر کے آپ ہی جواب سکھاتے رہیے، اور دعائیں سکھائیے۔ جب عمر ہو جائے تو مکتب میں بھیجیے، بلوغ سے پہلے نماز اور صحت و تجوید کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر جو 8 سال پہلے ہے بلوغ سے، تبھی سے نماز کا حکم فرمایا ہے بچوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بلوغ سے پہلے عقیدے صحیح ہو جائیں، نماز روزہ سیکھ لیں، تلاوت سیکھ لیں، تو اپنے بچوں کی تربیت نہ بہت زیادہ لاڑ پیار کر کے گناہوں کا عادی بنائیں، نہ بہت زیادہ سختی کر کے باغی نہ بنائیں۔ اب سختی کا زمانہ نہیں رہا، ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے پیار و محبت کے ساتھ ان کو جو ہے تمام غلطیوں سے روکیں اور نیکیوں کی عادت ڈلوائیں۔ 5ویں چیز یہ ہوئی۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ والوں کی کتابیں، فضائل اعمال کی، بہشت زیور کی، حیات الصحابہ کی، یہ کی تعلیم کی کتابیں جاری کریں اور تعلیم جاری کریں، اور یہ تھوڑا سا وقت جس میں سارے گھر والے شرکت کریں، 5 منٹ ہی صحیح، بدل کر، تو تعلیمی ماحول کی وجہ سے گھروں میں
اور جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن اور حدیث میں اللہ رسول کی باتیں، صحابہ صحابیات کی باتیں سنتے رہیں گے تو لامحالہ زندگی میں اثر کرتا ہے۔ تو 6 باتیں ہوئی: اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین مضبوط، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع، اور دوسری بات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اہتمام، اور نمبر 3 زبان کی حفاظت، اس کے 3 طریقے میں نے بتائے، نمبر 4 شرعی پردہ، اس کے 3 باتیں میں نے بتائی، اور نمبر 5 شوہر کے ساتھ اطاعت اور شکر والی زندگی، اور اپنی اولاد کی درمیانی راہ اعتدال سے تربیت، نہ زیادہ سختی نہ زیادہ لاڑ پیار۔ نمبر 6 گھروں میں تعلیمی حلقے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے۔ دعا کرتے ہیں: یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، تیرے ولی کا ایک گھر ہے، جنہوں نے پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی، ہزاروں حفاظ پیدا کیے۔ اے اللہ، یہ ان کے گھر والے اسی حضرت سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر اے اللہ انہوں نے ہماری ضیافت کی۔ اے اللہ، اپنے شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس گھر کو، پورے خاندان کو جنت کا نمونہ بنا دے، جہنم کا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس گھر میں حضرت مولانا نے کتنی دعائیں کی ہوگی، عبادتیں کی ہوگی، اے اللہ اس کی لاج رکھ کر اس خاندان میں حفاظ، علماء اور دین کے داعی پیدا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، جسمانی روحانی صحت عطا فرما، جملہ جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ